ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاکمین۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، سو کہا بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے، اور تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے، تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا کہ جس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جس زمانے میں، اس زمانے میں تمام لوگ شرک اور بت پرستی میں ملوث تھے، جس زمانے میں حضرت نوح اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 480 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان 480 سال کی عمر میں فرمایا، کیونکہ ان کی عمر کئی روایات میں 950 سال، تو انہوں نے تبلیغ کی یہ جن سی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان نبوت کا اس وقت حکم دیا جب ان کی عمر 480 سال تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 120 سال تک اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، پھر ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، تو جس وقت انہوں نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے، اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی، 600 سال، 480 سال کی عمر میں انہوں نے اعلان نبوت کیا، اور جب وہ کشتی میں سوار ہوئے کتنے 100 سال تبلیغ کرتے رہے، اس وقت عمر ان کی 600 سال تھی، اور جن کافروں نے اس طوفان میں غرق ہونا تھا وہ غرق ہو گئے۔ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مزید 300 سال زندہ رہے، 300 سال مزید زندہ رہے، تو ان کے ایک بیٹے کا نام تھا سام، اور دوسرے بیٹے کا نام تھا حام، اور تیسرے بیٹے کا نام تھا یافس، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو غرق ہو گیا تھا اس پانی کے اندر جو ان سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہی ہے، میرا بیٹا میرے اہل سے، مگر یہاں خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایسا جملہ کیوں بولا، یا کیوں کیا یہ کوئی بے ادبی ہے، یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز تھی، نہیں، یہ اس کی کوئی وجہ تھی۔ حضرت نوح نے کیوں فرمایا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ برحق ہے، حالانکہ وہ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ تیرا وعدہ تو برحق ہے، جو تیرا حکم ہے وہی اٹل ہے، دیٹس آل، مگر وہ میرے اہل میں سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو آپ پچھلے لیکچر کے اندر یہ بات پڑھ آئے ہیں، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نوح اپنے اہل کو بھی کشتی میں سوار کر لو، اپنے اہل و عیال کو بھی کشتی میں سوار کرو، اور ان جانوروں اور پرندوں اور درندوں میں سے بھی ایک ایک جون سا جوڑا لے لو، تو ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے نر اور مادہ جوڑوں کو سوار کر لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لو، اپنے اہل کو بھی سوار کر لو، تو ماں سوائے ان کے جن کے غرق کرنے کا، جن کو نیست و نابود، جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے، ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کو چھوڑ کر باقی ساروں کو سوار کر لو۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیوں حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں کہا کہ اے میرے رب اس میں میرا ایک بیٹا بھی ہے جو میرے اہل میں سے ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس میں اپنے اہل و عیال میں کو بھی شامل کر لو، تو میرا تو خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات اس لیے کہی کیونکہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لو، اللہ کہ اے میرے رب میرے اہل کو، تو کہ اے میرے رب میرا بیٹا کنعان بھی تو میرے اہل سے ہی ہے، میرے اہل سے ہی، تیرا حکم ہو رہا ہے اہل و عیال کو سوار کر لو جون سے، تو وہ بھی تو میرے اہل سے ہی ہے، کہ اس کو بھی کشتی میں کیا سوار کرنے کی اجازت آپ دی جا رہی ہے، محمد فرمائی جا رہی کہ وہ نجات پانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے یا ان کے اس جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، جو آیت نمبر 46 کے اندر آتا ہے، قوالا یا نوح انہو لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا اے نوح وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، جو باقی تین ہیں نا وہ ان کو سوار، یعنی ان کو سوار کر لو، وہ نافرمان ہیں،
وہ آپ کی بات ماننے والوں میں سے نہیں، اس کو نہیں۔ اللہ نے فرمایا نو وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہیں، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے اگر نور العرفان کنز الایمان کا ترجمہ اور اس کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی ہو، غالباً انہوں نے اس کے اندر فرمایا، میں نے پڑھا تھا کہ اصل سید وہ ہے جو حضور کے احکامات کے اوپر عمل کرے۔ اصل سید وہ نہیں ہے کہ جی بس یہ ان کی آل اولاد میں سے بھلے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی نافرمانی کرے، وہ فرماتے ہیں نہیں، اصل سید وہ ہے، سید کہلانے کا حق وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا وہ اس کے اوپر سر تسلیم خام کرے اور ان کے فرمان کے اوپر عمل کرے۔ تو بہرحال تو قوالا یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ نے فرمایا نوح وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے کام نیک نہیں ہیں، اس لیے وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں۔ تو آپ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو حکم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 46 جون سے، تو اس کا ترجمہ جون سے، اس کا ترجمہ یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ اچھا، لیکن پچھلی آیت کے اندر جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جون سے، یہ میرے اہل سے جس کا آپ کو علم نہیں، اور بے شک میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں تاکہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 46، امام فخر الدین رازی اور علامہ قرطبی نے اس کا یہ جواب دیا کہ کنعان جو تھا وہ کافر تو تھا ہی، اصل میں وہ منافق بھی تھا ساتھ ساتھ۔ کافر تو وہ ہوتا ہے نا جو اسٹریٹ اوے کہتا ہے کہ جی مجھے آپ قبول ہی نہیں ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ وہ اسٹریٹ اوے کہتے تھے کہ جی ہم نے قبول نہیں کرنا آپ کا پیغام، ہم نے نہیں منافق کون تھے؟ منافق وہ تھے جو صحابہ کرام کا بھیس بدل کے بیٹھتے تھے، اوپر سے مسلمان تھے اور اندر سے کافر تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ تو اب امام فخر الدین رازی، علامہ قرطبی اس کا جواب دے رہی ہیں کہ کنعان جو تھا یہ منافق تھا اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ایمان کا اظہار کرتا تھا۔ اسی بنا پر، اس بنا کے اوپر، یعنی کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے معاذ اللہ کی بارگاہ میں ایک معاذ اللہ کافر کے لیے دعا کر دی، یا اس کے لیے کہا کہ اس کو بھی کشتی میں سوار ہونے کی اجازت دی جائے اس بحری جہاز کے اوپر، یہ جو طوفان غضبناک اور خوفناک ہے، تو اس اصل میں وہ منافق تھا۔ اس کا جواب امام فخر الدین رازی نے دیا ہے کہ وہ منافق تھا، کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتا تھا، حقیقت میں وہ کافر تھا جون سے، تو اس کی حالت یہ تھی جون سی ہے۔ تو اسی بنا پر، اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک بھی دیا، اور پھر جا کر وہاں پر دعا بھی فرمائی، اور اس کے جنازے پر بھی آپ تشریف لے کر گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا اس لیے کی تھی کہ وہ اوپر سے ایمان کا اظہار کرتا تھا، اور پھر دعا کی اور کشتی میں سوار ہونے کی درخواست کی انہوں نے کہ یا اللہ اس کو اجازت دی جائے کشتی میں سوار، کیونکہ بظاہر وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا تھا۔ تو اگر ان کو یہ بات کنفرم ہوتی کہ یہ بندہ کافر ہے تو پھر وہ کبھی بھی اس کی مغفرت نہ کرتے، کیونکہ کافر کی مغفرت کی جو دعا ہے وہ کرنا جون سا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ منع ہے جون سا ہے۔ تو بہرحال تو بذات خود یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بذات خود اس آیت کی انٹرپریٹیشن ہے، اس آیت کی ٹرانسلیشن ہی اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کی تفسیر ہے جون سی ہے۔ تو بہرحال آگے جون سے وہ یہ فرمایا گیا کہ اصل جو چیز ان آیات سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کا سبب جون سے ہے وہ صرف کسی نیک، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بندہ فلاں نبی کا بیٹا ہے، یا یہ بندہ کسی کتب کا بیٹا ہے، کسی غوث کا بیٹا ہے، کسی اللہ کے ولی کا بیٹا ہے تو بس اس کی نجات کنفرم ہے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ صرف کہ یہ کسی نیک بزرگ کی اولاد میں سے ہے اور اعمال صالحہ اس کے پاس ہو ہی نہ ہو،
شراب پیتا ہو، چوری کرتا ہو، رشوت لیتا ہو، ڈاکہ ڈالتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، ماں باپ کا نافرمان ہو، یا ہر طرح کی برائی اس کے اندر اس کے وجود کے اندر ہو، مگر نہیں 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 نہیں، یہ تو جناب فلانی اللہ کے ولی، فلانی درگاہ کے فلانے بزرگ کی اولاد میں سے، یہ تو بخشا ہوا ہے۔ نہیں، اگر ایسا بخشا ہوا ہونا ہوتا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بخش دیا جاتا، نہیں بخشا گیا، اللہ کے عذاب کے اندر اس کو بھی دفن کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، جو ان سے بہا دیا گیا، جو ان سے۔ تو اصل چیز یہ ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی بزرگ باپ کا بیٹا ہونے کا وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا جو بندہ غلط راستوں پر ہے۔ بھلے مفسرین نے فرمایا، بلکہ خود پیر کرم شاہ صاحب انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، خواہ وہ باپ حضرت نوح علیہ السلام جیسا عظیم المرتبت نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کے بیٹے کو نجات نہیں ہوگی، ان کے بیٹے کو، جب تک کہ اس کے اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، اور اس کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے جو بخشش والے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نجات اور ترقی، وہ لکھتے ہیں کہ اس کی ترقی اور درجات کا جو دار و مدار ہے وہ یا تو ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ فلانے بزرگ کی اولاد ہے، فلانے ولی اللہ کی اولاد ہے تو یہ جون سا جو مرضی کام کرتا پھرے، یہ کبوتر اڑاتا رہے، یا شراب پیتا رہے، یا جوئے کھیلتا رہے اور روزے نہ رکھے تو یہ بخشا جائے گا، جو نہیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس گھمنڈ کے اندر غلط راستوں کے اوپر چلتے ہیں کہ میں تو فلانے بزرگ کی اولاد ہوں، یہ ان کی بدبختی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عبرت کی نگاہوں سے اہل دل کی آنکھیں جو سی ہیں وہ خون کی آنسو روتی ہیں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ ان کے بزرگوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کو منایا، اور ولایت اور غوثیت اور قطبیت کے مقام کے اوپر پہنچے، اور یہ فقط اس لیے کہ ان کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ جون سی ہیں آج گانے بجانے اور کھیل تماشوں اور لڑکیوں یا شرابوں یا ڈسکو ڈانس کے اندر یہ جون سا لگے ہوئے، نہیں، ان لوگوں کی ہرگز کوئی ان کی بخشش یا مغفرت جون سی ہے وہ نہیں ہوگی کہ جی یہ کسی بزرگ کی اولاد سے ہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ ہمارے بزرگوں نے راتوں کو جاگ جاگ کے اللہ کو منایا، وہ جو ہزاروں تسبیحاں پڑھتے تھے، درود پاک کی، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن سمجھاتے رہے ساری زندگی، انہوں نے یہ جو محنتیں کی ہیں اپنے اعمال، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ سے یہ جو ان سے مقام پایا ہے، تو ان کی اولادوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ سمجھیں کہ فقط کسی بزرگ کی اولاد ہونے کی بنسبت، یہ تو حال نبیوں اور ولیوں کی اولاد کا تھا، جو عام لوگ جو زنا کے اندر، جو شراب کے اندر اور جو گندے کاموں کے اندر ملوث ہیں، کیا وہ بخش دیے جائیں گے؟ نہیں، جب تک ایمان اور نیک صالح اعمال نہیں ہوں گے۔ کسی بزرگ کی اولاد ہونے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے والد جون سے یہ 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار، تسبیحاں، قرآن، اللہ کے ولی، اور یہ بندہ بخش دیا جائے گا صرف اس لیے کہ اس بزرگ کی اولاد سے ہے؟ نہیں، اس کے اپنے اعمال دیکھے جائیں گے کیسے ہیں۔ اگر اس طرح بخشا جاتا تو پھر جون سی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پہلے بخش دیا جاتا، وہ کوئی اللہ کے ولی، غوث کتب، ابدال کلندر نہیں تھے، بلکہ وقت کے نبی تھے اور جلیل القدر نبی تھے جون سے۔ تو بہرحال آگے آیت نمبر 47 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 47 کے اندر، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ آیت نمبر 47 کے اندر کہ نوح نے عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یعنی آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایمان رکھتا ہے، تو آپ نے کہا کہ مولا کریم یہ میرے اہل سے ہے، کیا میں اس کو کشتی میں سوار کر لوں؟ جبکہ وہ منافق تھا، وہ تو کافر تھا، اسی لیے وہ کشتی میں سوار بھی نہیں ہو سکا۔ تو اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 47، قول رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ نو نے عرض کیا، میرے رب، بے شک میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں
کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے اور تو میرے پر رحم نہ فرمائے تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ تیرا رحم اور کرم ہے کہ تو نے مجھے بتایا، تو نے مجھے یہ علم دیا، یہ ورنہ میرے تو علم میں تھا اس کی حقیقت یہ ہے، اس بندے کی یہ کیا کرنے لگا ہوا ہے۔ جو ان سے کہنے کی بات یہ ہے۔ تو بہرحال یہ آیت نمبر 47 جو ہے یہ بذات خود اس کا ترجمہ ہی اپنی تفسیر جو ان سی ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔